نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاک کرنے والی 7 چیزوں سے بچو۔ ایسی چیزیں کہ اگر تم نے وہ کرنا شروع کر دی تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، پہلی چیز شرک ہے۔ فرمایا شرک سے بچو۔ اللہ رب العزت کی ذات، صفات اور اس کی عبادات میں کسی کو برابر کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر تم شرک میں مبتلا ہو گئے تو یاد رکھنا یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ اس سے بچنے کا میرے نبی نے حکم ارشاد فرمایا۔ دوسری بات جس سے بچنے کا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جادو۔ نہ جادو کو کرو، نہ جادو کرواؤ، یہ تمہیں ہلاکت میں ڈال دے گا۔ اس سے بچنے کی تلقین میرے اور آپ کے نبی رحمت نے ارشاد فرمائی۔ تیسری چیز جس سے بچنے کا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، وہ ہے کسی کو ناحق قتل کرنا۔ کہ اگر کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کر دیا تو کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ تو کیا حق قتل بھی ہوتے ہیں؟ جی 3 قسم کے قتل جائز ہیں۔ ایک قصاص لینا، یعنی قتل کے بدلے قتل۔ ایک مرتد، جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام چھوڑ دیا۔ اور تیسرا قتل کس کا جائز ہے؟ شادی شدہ زنا کرنے والے کا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تیسری جو چیز بچنے کے لیے کہا، ناحق قتل۔ کریم آقا نے جو چوتھی چیز کا ذکر فرمایا کہ جس سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا، وہ چوتھی چیز کیا ہے؟ فرمایا سود سے بچو۔ یاد رکھنا، سود کھانے والے کی مثال ایسی ہے جیسے وہ 36 بار اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ یہ اتنا بڑا گھنونا گناہ ہے۔ سود کا لقمہ کھانے والا، حرام کا لقمہ جس کے پیٹ میں چلا جائے، اس کی 40 دن عبادت رب قبول نہیں کرتا۔ تو اس سے بچنے کا میرے نبی نے حکم ارشاد فرمایا۔ آج ہم مختلف طریقوں سے سود کھاتے جا رہے ہیں۔ معاملات زندگی کے اندر اس کو ہم نے شامل کر لیا ہے، حالانکہ میرے نبی نے فرمایا اگر تم نے سود کو زندگی میں شامل کر لیا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ 5ویں چیز جس سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا، وہ یتیموں کا مال کھانا ہے۔ کہ اگر تم کسی یتیم کے مال کی سرپرستی کر رہے ہو تو اس کو مت کھاؤ، ورنہ یہ تجھے ہلاکت میں ڈال دے گا۔ 6ٹھی چیز جس سے میرے اور آپ کے نبی رحمت نے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے کہ اگر تمہارا سامنا کفار سے ہو جائے، میدان جنگ میں آمنا سامنا کفار سے ہو جائے، تو تم نے میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے، وہاں سے دوڑنا نہیں ہے، بلکہ ڈٹ کے اس کا مقابلہ کرو۔ 7ویں چیز جس سے اللہ کے نبی نے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا، مسلمان بھولی والی عورتوں کے اوپر تہمت نہ لگاؤ، کیونکہ اسلام نے تہمت لگانے والے پر گواہ نہ پیش کرنے کی صورت میں 80 کوڑے سزا رکھی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 7 وہ چیزیں بتائیں کہ اگر تم ان میں پڑ جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔